الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ واختلاف الدینین، اور وارث و مورث کے دین کا مختلف ہونا۔ عزیز طلبہ، موانع اربعہ میں سے اختلاف دین یہ مانع ثالث ہے، اور وہ ہے وارث اور مورث کے دین کا مختلف ہونا۔ مسلمان وارث ہے اور اس کا مورث کافر ہے، یا مورث مسلمان ہے اور وارث کافر ہے، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ اختلاف دین سے متعلق کل مباحث ثلاثہ ہیں۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی اختلاف دین کی دو صورتوں کی تفصیل، بحث ثالث اختلاف دین سے متعلق دو اہم فوائد۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، وارث اور مورث کے دین کا مختلف ہونا، یعنی دو مختلف دین والوں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص مسلمان ہے اور دوسرا جو اس کا وارث ہے یا اس کا مورث ہو وہ کافر ہو، ہندو ہو یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ بحث ثانی اختلاف دین کی دو صورتوں کی تفصیل۔ یاد رکھیں اختلاف دین کی یہاں دو صورتیں ہیں۔ صورت اولا متفق علیہ ہے، صورت ثانیہ مختلف فی ہے۔ صورت اولا جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی جو دلیل ہے، یعنی صورت اولا جو متفق علیہ ہے، تمام فقہا اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کتاب اللہ سے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا ہے۔ آیت کریمہ میں راستے کی نفی حقیقتاً ہے، اور کافر کو مسلمان کا وارث بنانا یہ اس بات سبیل حکمن ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ ممانعت بالکل ظاہری طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ کافر کو مسلمان کا وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک سے دلیل یہ دی جاتی ہے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، ایسے ہی کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ صورت متفق علیہ ہے۔ تمام فقہا اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر مسلمان مورث ہو تو اس کی جائیداد اور اموال اور سمپتی سے اس کا کافر وارث شرعی طور پر حصے دار نہیں ہوگا۔ صورت ثانیہ مختلف فی، مسلمان کافر کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جمہور صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک جیسے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی مورث اگر کافر ہو اور وہ مر جائے اور اس کے وارثین میں سے کوئی مسلمان ہو، تو یہ مسلمان وارث اپنے کافر مورث کی جائیداد اور سمپتی سے شرعی طور پر حصے دار نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل ترمذی کی روایت ہے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتوارث اہل ملتین، دو مختلف ملت والے، دو مختلف مذہب والے، دو مختلف دین والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث و مورث نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ دوسرا مذہب معاذ ابن جبل، معاویہ ابن سفیان، حسن بصری، محمد بن حنفیہ، مسروق تابعی وغیرہ کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا۔ دلیل پیش کرتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سربلند ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب
मुसलमान को काफिर की जायदाद में हिस्सा दिलाया जाएगा तो इससे इस्लाम की बरतरी जाहिर हो जाएगी। फरीक़े अव्वल की तरफ से फरीक़े सानी की दलील का जवाब। पहला जवाब यह दिया गया है कि अल इस्लाम यालू वला युअला अलैहि, इस हदीस पाक के अंदर नफ्से इस्लाम का जिक्र है, यानी अगर किसी में इस्लाम और गैर इस्लाम की जहत मौजूद हो तो उसको उलूवे इस्लाम की वजह से मुसलमान ही करार दिया जाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि बच्चा अगर ऐसा है कि उसके माँ बाप में से एक काफिर है और एक मुसलमान है, तो जो मुसलमान है उस मुसलमान के ताबे मानते हुए इस बच्चे को भी मुसलमान माना जाएगा, यानी बच्चा खैरुल अबवैन के ताबे होगा। तो हदीस पाक में नफ्से इस्लाम का जिक्र है, इसमें विरासत का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा इससे इस्तेदलाल करना दुरुस्त नहीं है। दूसरा जवाब यह दिया कि हदीस पाक में हुज्जत के एतबार से इस्लाम का बुलंद होना मुराद है, यानी हुज्जत इस्लाम गालिब होती है हुज्जत कुफ्र पर। तीसरा जवाब यह दिया गया है कि हदीस पाक में कहरो गलबा के जरिए इस्लाम का बुलंद होना मुराद लिया गया है, यानी अंजाम कार के लिहाज से आखिरत में मुसलमान को उसके इस्लाम की वजह से गलबा हासिल होगा। खुलासा कलाम यह हुआ कि फरीक़े सानी की इस मुहतमल हदीस के मुकाबले में हजरात जमहूर के दलाइल सरीह व मुहकम है, लिहाजा मुफ्ता बिही कौल यही है कि जैसे काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता है, ऐसे मुसलमान भी काफिर का वारिस नहीं होगा। बहसे सालिस इख्तिलाफ़े दीन से मुताल्लिक दो अहम फ़वाइद। कबल इसके कि हम फ़वाइद की तरफ जाएं, यहाँ मोतरिज़ या साइल ये एतराज़ और सवाल कर सकता है कि जब मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा तो आप मुसलमान वारिस को मुर्तद मूरिस के जायदाद और तरके में से हिस्सा कैसे दिलाते हैं। मुतफर्रिकात में अल्लामा सजावंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल मुर्तद एक बाब जिक्र किया है, उसमें मुर्तद के अमवाल की 3 किस्में बयान की हैं। नंबर 1 वो माल जो मुर्तद ने हालत इस्लाम में कमाया है, तो इस हालत इस्लाम में कमाए हुए माल के अंदर मुर्तद के मुसलमान वारिसीन को हिस्सा दिलाया जाता है। तो अब यहां इश्काल हुआ कि अभी अभी आपने मुफ्ता भी कौल ये जिक्र किया कि जैसे काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता है, मुसलमान भी किसी काफिर के जायदाद और संपत्ति से शरई तौर पर विरासत नहीं ले सकता। तो फिर यहां मरने वाला मुर्तद जो काफिर बनकर मरा, उसकी जायदाद और संपत्ति और उसके तरके से उसके मुसलमान वारसा को हिस्सा कैसे दिलाया जाता है, ये कोई सवाल कर सकता है। तो इसका जवाब यह है कि मुसलमान को मुर्तद का जो वारिस बनाया जाता है, इस सिलसिले में 2 मज़ाहिब हैं। पहला मजहब सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत फरमाते हैं कि मुसलमान को मुर्तद के उस माल में विरासत दिलाई जाएगी जो मुर्तद ने हालत इस्लाम में कमाया है। और जाहिर सी बात है, जब हालत इस्लाम में कमाए हुए माल में मुसलमान वारिसीन को हिस्सा दिलाया जा रहा है, तो गोया ऐसा हो गया कि मुसलमान का वारिस हो रहा है। इसीलिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आगे ये कौल जिक्र किया कि मुर्तद ने जो अमवाल हालत इर्तिदाद में कमाया है, हालत इर्तिदाद में कमाए हुए माल के अंदर मुसलमान वारिसीन को हिस्सा नहीं दिलाया जाएगा। तो जब हालत इस्लाम में कमाए हुए माल में हिस्सा दिलाया जा रहा है तो मुसलमान का वारिस हो रहा है। हालत इर्तिदाद में कमाए हुए माल के अंदर जब विरासत नहीं दिलाई जा रही है तो बिल्कुल ये हो गया कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हुआ, लिहाजा इस पर कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। दूसरा मजहब साहिबैन का है। साहिबैन ये फरमाते हैं मुर्तद ने जो माल हालत इस्लाम में कमाया है उसमें मुसलमान वारिसीन को हिस्सा दिलाया जाएगा। इसी तरीके से मुर्तद ने जो माल इर्तिदाद के बाद दारुल इस्लाम में रहते हुए कमाया है, लुहूक़े दारुल हर्ब से पहले उस माल में भी मुसलमान को हिस्सा दिलाया जाएगा। हजरात साहिबैन के मजहब पर अब ये दूसरी सूरत को लेकर सवाल होगा कि हालत इर्तिदाद में कमाए हुए माल के अंदर अगर आपने मुसलमान वारिसीन को हिस्सा दिलाया तो कमाए हुए माल में इर्तिदाद का माना है और जिसको आप हिस्सा दिला रहे हैं उसमें इस्लाम का माना है, तो मुसलमान काफिर का वारिस हुआ,
تو اس کا جواب مذہب صاحبین کے اوپر ہم یہ دے سکتے ہیں کہ حضرات صاحبین نے آگے یہ ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتد کو اس کے ارتداد پر باقی ہی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ارتداد کو چھوڑ کر اسلام کی حالت پر برقرار رہے۔ لہٰذا جب مرتد کو اس کے ارتداد پر چھوڑا ہی نہیں جائے گا تو سمجھ لیں کہ مسلمان ہی کا وارث ہوا ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوا ہے۔ فَلْيَتَأَمَّلْ، آپ بھی تھوڑا یہاں غور کریں۔ اب ہم آتے ہیں بحث ثالث کی طرف، اختلاف دین سے متعلق دو اہم فوائد۔ پہلا فائدہ، اگر کافر قبل تقسیم الترکہ مسلمان ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا حکم شرعی ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کافر اپنے مسلمان مورث کے انتقال کے بعد ترکے کے تقسیم ہونے سے پہلے یا بعض ترکے کے تقسیم ہونے سے پہلے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کل ترکہ میں یا جو ترکہ تقسیم ہونے سے رہ گیا ہے اس میں اس کو وارث بنایا جائے گا۔ لیکن اگر مورث کے مرنے کے بعد ترکہ تقسیم کر دیا گیا، ہر وارث کا حق متعین ہو گیا، اب یہ کافر وارث اگر مسلمان ہوتا ہے تو اب اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس جزئیے سے ایک جزئیہ مخالف ہے اور وہ غلام کا ہے کہ اگر کسی وارث میں موانع اربعہ میں سے پہلا مانع رقیت ہو، مثلا کوئی وارث رقیق ہو، غلام ہو، اور اس کے غلامی کے حالت میں اس کا کوئی مورث مر جائے اور مرنے کے بعد ابھی ترکہ اور جائیداد تقسیم نہ ہوا ہو اور اس کے آقا نے اس کو اگر آزاد کر دیا ہو تو بھی یہ اپنے مورث کے اس جائیداد اور سمپتی میں وارث نہیں ہوگا، اور اگر مورث کے مرنے کے بعد جائیداد کو تقسیم کر دیا گیا ہو، ہر وارث کا حصہ متعین ہو گیا ہو، پھر یہ رقیق وارث کو اس کا آقا آزاد کر دے تو بھی اسے حصہ نہیں ملے گا۔ تو موانع اربعہ میں سے اگر کسی وارث میں مانع ثالث یعنی اختلاف دین ہے اور وہ مورث کے مرنے کے بعد جائیداد کے تقسیم ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ شرعی وارث میں شریک ہو کر وہ اپنا حصہ لے گا۔ لیکن اگر موانع اربعہ میں سے پہلا مانع رقیت اگر کسی وارث میں موجود ہے اور اسی حالت میں اس کا کوئی مورث مر جائے اور تقسیم ترکہ سے پہلے اس کا آقا اگر اس کو آزاد کر دے تو اب یہ وارث شرعی وارث شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا ہے اس میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دونوں جزئیے کے مابین جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اعظم طاعات والقرب ہے، اسلام کی وجہ سے تالیف کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اس لیے مسلمان کی توریث کا حکم جو دیا گیا وہ بطور ترغیب کے ہے، برخلاف معتق یعنی غلام کے کہ اس میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان مورث کے مرنے کے بعد قبل تقسیم الترکہ اگر وہ آزاد بھی ہو جائے تو وہ شرعی وارث شمار نہیں کیا جائے گا۔ فائدہ ثانیہ، غیر مسلم ممالک نن مسلم کنٹریز میں وراثت کی ایک جدید صورت۔ یہ بات تمام فقہا کے نزدیک تقریباً متفق علیہ ہے کہ جیسے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے ایسے ہی کوئی مسلمان کافر مورث کے ترکے اور جائیداد میں بھی شرعی وارث شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن موجودہ دور میں ایک اہم مسئلہ ان غیر مسلم ممالک کا ہے جو پیش آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مسلمان مورث کی حیثیت میں ہوتے ہیں، مسلمان مورث کی حیثیت میں ہوتے ہیں اور ان کے وارثین میں سے کوئی کافر ہوتا ہے، تو اس غیر مسلم ملک کا جو قانون ہے وہ قانون اس مسلمان مورث کے جائیداد اور سمپتی میں اس کافر وارث کو بھی حصہ دلاتا ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مورث کافر کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے وارثین میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو وہاں کا جو قانون ہے وہ قانون اس کافر مورث کی جائیداد اور سمپتی میں مسلمان وارثین کو بھی حصہ دلاتا ہے۔ اگر وہ نہ لے
تو اس کا حصہ دیگر کافر رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، کیا ایسی صورت میں جبکہ مسلمان مورث کے مال سے غیر مسلم کافر وارث کو حصہ دلایا جا رہا ہے، تو کیا کافر مورث کی جائیداد و سمپتی میں سے مسلمان وارث حصہ لے سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہے دعوتی نقطۂ نظر سے، دعوتی پلیٹ فارم سے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اگر اس غیر مسلم ممالک میں جو نو مسلم حضرات ہیں، یعنی جو مسلمان بننا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اپنے ماں باپ کے مال میں شرعی حصے دار نہیں ہوں گے، تو مادیت کے اعتبار سے یہ چیز ان کے لیے قبول اسلام میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ تو اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بطور وراثت مسلم اور غیر مسلم میں ترکے کا استحقاق شرعاً ثابت نہیں ہے۔ جمہور فقہا کی رائے یہی ہے۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ دار الحرب میں اگر کوئی مال بغیر دھوکے کے قانونی طور پر کسی مسلمان کو حاصل ہو رہا ہے، شرط ہے دار الحرب ہو، مال بغیر دھوکے کے آ رہا ہو اور قانونی طور پر آ رہا ہو، یعنی قانون کا پورا پاس و لحاظ رکھ کے آ رہا ہو، تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک حربی کا مال ہونے کی حیثیت سے اسے لینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلم ممالک میں اگر یہ صورت پیش آ گئی تو اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو غیر مسلم ممالک میں جو صورت میں نے ذکر کیا، اگر اس میں کوئی کافر مورث کی شکل میں مر رہا ہے اور اس کے وارثین میں اگر کوئی مسلمان وارث ہے اور وہاں کے قانون کے اعتبار سے اگر اس کو حصہ دلایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مال بغیر دھوکے کے آ رہا ہے اور وہاں کے قانون کے اعتبار سے آ رہا ہے، تو یہ اس کو حصہ شرعی سمجھ کر نہ لے، بلکہ اس کو حربی کا مال سمجھ کر اگر یہ لے رہا ہے تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اکتفی علی ھذا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔